لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تھوڑی جماعت بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دے دیتی ہیں، لیکن کب؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم سے، اسلحے کے زور پر نہیں، جنگی جہازوں کے زور پہ نہیں، فوجیوں کی تعداد کے اعتبار سے نہیں، ایٹمی اسلحے کے اعتبار سے نہیں، بِإِذْنِ اللہ، اگر اللہ کا حکم ہو تو پھر فتح ہوتی ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو کبھی بھی جنگ کی تمنا نہیں کہ آ جا ویخ لیں گے، نہیں، جب وہ آ گیا ہے تو اب ڈٹ جانے کا حکم ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب دشمن سے ٹاکرا ہو جائے تو پھر ڈٹ جاؤ۔ لیکن خالی ڈٹنا ہی نہیں ہے، فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جنگ کے دوران بھی اللہ کا ذکر زیادہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جنگ کے دوران پر صرف گانے ہی نہیں گانے، پنڈوں کی طرح جگتے ہی نہیں لگانی، جنگ کے دوران اللہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے، اللہ کو یاد زیادہ کرنا ہے تاکہ اللہ کی مدد آئے، اور اللہ کی مدد مانگنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ اللہ کہتا ہے کہ میری مدد لینی ہے تو نماز پڑھو، صبر کرو، اور صبر کے ساتھ میری مدد مانگ لو۔ واللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، بے شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو نماز جنگ کے دوران بھی معاف نہیں ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران بھی، اللہ کا ذکر ہے نا، اللہ کی مدد لینی ہے، اللہ سے التجا کی، دعائیں کی، پھر جنگ کے لیے جب کھڑے ہوئے ہیں تو مجاہدین کی دو صفیں بنائیں، ایک دشمن کے سامنے اور ایک آمنہ کے لال کے سامنے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے۔ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھائیں، لیکن پڑھائی جنگ کے دوران بھی ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ اگر جنگ مزید تیز ہو جائے، تم 4 رکعت والی نماز 4 نہیں پڑھ سکتے تو 1 رکعت ہی پڑھ لو، چلتے پھرتے پڑھ لو، جہاز میں بیٹھے پڑھ لو، ٹینک میں بیٹھے پڑھ لو، مورچے میں بیٹھے پڑھ لو، 1 رکعت ہی پڑھو، پڑھو ضرور۔ کیوں؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے جنگ کے دوران، ملی نغمے نہیں گانے۔ ملی نغمے چلو جوش جذبے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔